حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی ہمیں کافی ہے اور بہترین کام بنانے والا ہے۔ یہ جو آیت ہے نا، اس آیت کا پس منظر اور شان نزول یہ کہ جب جنگ احد سے واپسی ہوئی تو ابو سفیان جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کافروں کے اس گروپ کے لیڈر، تو انہوں نے یہ کہا نبی علیہ السلام سے کہ ہم 1 سال بعد دوبارہ اسی جگہ پر پھر ملیں گے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے اپنا پورا زور نہیں مارا، ہم تھوڑا سا اور زور مار لیتے تو جو کچھ رہ گیا ہے مسلمانوں کا یہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اس قسم کی باتیں بنا رہے ہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ ہم دوبارہ ملیں گے، انہوں نے فرمایا انشاءاللہ 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے روح ان کے اندر ایسا ڈالا، ایسا روح ان کے اندر ڈالا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی ان سے مقابلہ نہیں کرنا۔ پھر انہوں نے اس کے لیے پلاننگ کی کہ کس طرح ان کو روکا جا سکتا ہے۔ لوگوں کو بھیجا کہ بھائی انہوں نے کافروں نے بہت سارا لشکر جمع کر دیا ہے، ان سے ڈرو، ان کے مقابلے میں مت آنا۔ تو یہاں سے مسلمانوں نے نعرہ لگایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ ایسے مواقع کا نعرہ ہے۔ آج دیکھیں آپ فلسطینیوں کی زبان پہ بھی آپ یہ نعرہ دیکھیں، ان کی اشہادتیں ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ اکبر۔ یہ جذبہ، یہ ولولہ، یہ توکل اور یہ ایمان باللہ، یہ اللہ کسی کو نصیب کر دے تو اس کی حلاوت ہی الگ ہے، اس کی چاشنی ہی الگ ہے۔ یہ سننے میں بڑا آسان ہے لیکن پریکٹیکلی یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ کسی کا بچہ شہید ہو جائے، کسی کے والد شہید ہو جائے، کسی کا شوہر شہید ہو جائے، کسی کی بیوی شہید ہو جائے، اور وہ یہ کہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ پر ہم نے بھروسہ کیا ہوا ہے، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ بظاہر ان کو دنیاوی اسباب نظر نہیں آ رہے، اچھا جب انہوں نے جنگ شروع کی تھی دنیاوی اسباب کو اختیار کیا اور ابھی بھی ان کے پاس اسباب بہت ہیں، لیکن کافروں کی مدد کے لیے بہت سارے لوگ آ گئے جس کی وجہ سے یہاں کچھ جمعیت بظاہر کمزور ہے لیکن اللہ کی مدد اس میں شامل ہے، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مدد نصرت سے سرفراز فرمائے گا۔ اور ان کے جو حوصلے ہیں، ان کے جو بلبلے ہیں، انہوں نے تو یہ طے کیا ہوا ہے، انہوں نے جو جس نے جماعت مبارک کی بات کی تھی، انہوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ یا تو ہم فتح ہو جائیں گے یا پھر شہادت حاصل کریں گے، اپنی زمین کو جب تک زندہ ہیں جیتے جی اپنے ان کے حوالے نہیں کریں گے، ہم بیت المقدس کو ان کے حوالے نہیں کریں گے۔ تو وہ تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا نعرہ مانتے ہیں۔ یہ جو مشکلات ہیں، ان مشکلات میں اگر ہم بھی اس کی لذت لینا چاہیں اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا نعرہ ماریں، انشاءاللہ العزیز اللہ ہمارے لیے